بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ 29واں پارہ سورہ دہر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت کرام کی شان مبارک کے اندر یہ آیہ مبارکہ نازل فرمائی۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما، آپ دونوں شہزادے بیمار ہو گئے اور سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ان شہزادوں کو لے کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے گا اور تم جو ہے نظر کی روزوں کی جو ہے وہ نظر مان لو۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جو ہے وہ نیت کر لی۔ جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا عطا فرمائی اور روزے رکھنے کا وقت آیا تو گھر کے اندر 5 افراد تھے۔ ایک حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت فضہ جو آپ کی کنیز تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہم آپ ایک یہودی کے پاس سے 3 سا جو لے کر آئے اور تمام گھر والوں نے نظر کا روزہ رکھا۔ جب افطار کا وقت آیا تو پہلے دن 1 سا جو اس سے کھانا بنایا گیا اور جب افطاری کا وقت آیا تو ایک سائل آیا اور سائل آ کر یہ کہنے لگا کہ اللہ کے نام کے اوپر کچھ دو، اور یہ شخص مسکین تھا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ سارا کھانا اٹھا کر خادمہ کو دیا اور انہوں نے جا کر باہر پیش کر دیا۔ دوسرے دن پھر روزہ رکھا، دوسرا سا جو ہے اس سے کھانا بنایا گیا۔ پھر اسی طرح افطار کے وقت جو ہے ایک یتیم آیا اور آ کر کہنے لگا کہ اللہ کے نام کے اوپر کچھ دیا جائے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے سارا کھانا اٹھا کر اسے سائل کو پیش کر دیا اور خود پانی کے ساتھ افطار کیا۔ جب تیسرا دن آیا اسی طرح روزہ رکھا گیا، افطار کا وقت آیا، ایک قیدی آیا اور اس نے اللہ کے نام کے اوپر سوال کیا تو اہل بیت نے سارا کھانا اٹھا کر جو ہے اسے پیش کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ کہ اہل بیت اور ان افراد نے اللہ تعالیٰ کی محبت کے اندر جو ہے وہ کھانا کھلایا، مسکین کو، یتیم کو، واسیرا اور قیدی کو۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، جب ان سے پوچھا گیا کہ کھانے کی تو آپ کو بھی ضرورت تھی تو یہ کھانا کیوں پیش کیا، تو جو جواب جو ہے حضرت فاطمہ الزہرا اور آپ کے گھر والوں نے دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن بنا کر نقل کیا، انما نطعمکم لوجہ اللہ، کہ ہم نے صرف اللہ کی رضا کی خاطر جو ہے یہ کھانا اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا ہے۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کہ ہمیں تم سے کسی قسم کے شکر اور جزا اور صلے کی جو ہے وہ ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، بے شک ہم اپنے رب سے ایسے دن کے بارے میں ڈرتے ہیں جو سخت ترین ترش رو جو ہے وہ دن ہے۔ فوقاہم اللہ شر ذلک اليوم ولقاہم نضرۃ وسرورا وجزاہم بما صبروا جنۃ وحریرا، تو انہیں اللہ نے اس دن کے شر سے بچا لیا اور انہیں تازگی اور شادمانی عطا فرمائی، اور جو انہوں نے صبر کیا اس صبر کے اوپر اللہ تعالیٰ انہیں جنت اور ریشمی جو ہے کپڑے صلے کے اندر جو ہے وہ عطا جو ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، یہ وہ آیات ہیں 18 مکمل آیات جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت علی المرتضیٰ، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت فضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان تمام کی شان کو جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ یہاں 3 دن جو ہے وہ کھانے کے اوپر صبر ہے تو اللہ تعالیٰ قرآن نازل کر رہا ہے، تو وہاں میدان کربلا کے اندر
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے رفقا نے دین کی آبیاری کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا تو وہاں ان کی فضیلت اور مقام اور عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ اور یہ بات سمجھنی چاہیے کہ واقعہ کربلا کیوں پیش آیا، درس کربلا کیا ہے۔ درس کربلا یہ ہے کہ دین کی سربلندی ہو، جو برائی ہو اس برائی کو جو ہے وہ روکا جائے۔ اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے تو ہاتھ سے روکیں، زبان سے روکنے کی طاقت ہے تو زبان سے روکیں، وگرنہ دل کے اندر اس کو جو ہے وہ برا جو ہے وہ شمار کیا جائے۔ درس کربلا یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے نیزے کی نوک کے اوپر قرآن پاک پڑھا، تو ہمیں بھی قرآن پاک کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرنی چاہیے۔ 10 محرم کے دن فجر کی نماز تک جو ہے کسی نے نہ چھوڑی، تو ہمیں بھی جو ہے وہ نماز جو ہے وہ پڑھنی چاہیے۔ یہی درس کربلا ہے۔ اور 10 محرم الحرام کی رات کو جو ہے اہل بیت کرام اللہ کی عبادت کے اندر رہیں، تو ہمیں بھی کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر اپنا وقت گزارنا چاہیے، دین کی آبیاری کے لیے اپنا وقت گزارنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہیے، اور ذکر و اذکار جو ہے وہ کرنا چاہیے، اور اسی طرح قرآن پاک کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرنی چاہیے، اور دین کی سربلندی کے لیے کوشش کرنی چاہیے، خود بھی دین پر عمل کرنا چاہیے اور دوسروں کو بھی دین پر عمل کرنے کی ترغیب دینی چاہیے۔ یہی حقیقت میں درس کربلا تھا کہ انسان جو ہے وہ دنیا میں جو ہے بڑے سے بڑا ظالم کیوں نہ ہو، اس کے سامنے انسان کلمہ حق جو ہے وہ بیان کرے۔ یہی درس کربلا ہے۔ درس کربلا یہ ہے کہ انسان کے دل کے اندر ایک ہمت پیدا ہو، ایک جرت پیدا ہو، ایک احساس پیدا ہو، اور انسان حق گوئی جو ہے وہ کہنے کے اوپر جو ہے وہ قادر ہوں۔ یہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا مقصد تھا کہ آپ نے دین کی سربلندی کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ آج لوگ فیس بک کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر، انسٹاگرام کے اوپر اور یوٹیوب کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر گھنٹوں دے دیتے ہیں، لیکن 10 منٹ جو ہے قرآن پاک کھولنے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے۔ دوستوں احباب کے ساتھ پورا دن گزار دیتے ہیں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں آنے کے لیے ان کے پاس 10 منٹ نہیں ہوتے۔ تو اس لیے اگر ہم اہل بیت سے محبت کر رہے ہیں تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نماز بھی پڑھیں، ان کے بتائے ہوئے طریقوں کے اوپر بھی عمل کریں۔ یہ کیا محبت ہوئی کہ ایک دن سبیل لگا لی، ایک دن لوگوں کو کھانا کھلا دیا، وہ اگرچہ ثواب کا کام ہے، اپنی جگہ پر اس کا اجر ہے، لیکن یہ بھی محبت ہے کہ جو ان کا درس ہے، جس مقصد کے لیے اہل بیت کرام نے قربانیاں دی ہیں، ہم اپنے اس مقصد کو جو ہے وہ پورا کریں۔ ہم دین کی آبیاری کے لیے، دین کے سربلندی کے لیے، اللہ کی رضا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خوشنودی کے لیے اپنا زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ دین کے اندر صرف کریں۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام، آپ کے صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، ان کے نقشوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے فیض و برکات سے ہمیں مستفید فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔